پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل و بے مثال شان سنی تھی۔ آج انشاءاللہ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 7 کی وضاحت اور آپ کی شان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اس آیت کریمہ میں علم تفسیر کے جو ماہر علماء ہیں ان کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے ایک خاص واقعے کا بیان ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے سنیے۔ اس وقت کی بات ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تشریف رکھتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کی خدمت کی سعادت پاتی تھی۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر مکے جا رہی تھی۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہے۔ آپ ایک سائیڈ میں کھڑی ہو گئی۔ اسی دوران آپ کو کوئی حاجت پیش آئی، آپ نے اپنے نور نظر کو وہیں ٹھہرایا اور چند منٹ کے لیے کہیں چلی گئی۔ اچانک ایک زوردار آواز سنی، دوڑ کر واپس آئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ نور نظر دل کے چین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ دل پر گویا قیامت ٹوٹ گئی، تڑپ گئی۔ ادھر ادھر دیکھتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی ہیں، لوگوں کیا تم نے میرے نور نظر کو دیکھا ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، کوئی اس بارے میں جانتا نہیں تھا۔ یہ قیامت کا لمحہ تھا۔ ہزاروں غیر مسلم تھے جو بچپن ہی سے حضور کے جان کے در پہ تھے، حضور کی نشانیوں سے پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہزاروں اہل کتاب آپ کو شہید کرنے کے موقع تلاش کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ان کی ناکام کوششیں دیکھ چکی تھی، تو یہ سارے خطرات ذہن میں گھوم رہے تھے۔ محبوب کی جدائی بہت پریشان کن تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سر پر ہاتھ رکھا، پریشان ہو کر بیٹھ گئے کہ اب کروں تو کیا کروں، محبوب کو دیکھوں تو کہاں دیکھوں۔ فرماتی ہیں کہ میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی کہ اچانک ایک بوڑھا آیا، بوڑھا کھسٹ آیا، بولا کہ سعدیہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ میرے نور نظر ابھی یہاں تھے، اب نہ جانے کہاں چلے گئے۔ بوڑھا بولا گھبراؤ نہیں، میں کسی ایسے کو جانتا ہوں جو ان کا پتہ بتا سکتا ہے۔ آپ نے جلدی سے کہا بتاؤ وہ کون ہے؟ بوڑھا بولا کہ حبل، ایک بت کا نام، وہ جھوٹا مجسمہ جسے قریش خدا مانتے تھے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو امید لگی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے بے عزیز فرمایا بڈھے تیری ماں تجھ پر روئے، تو جانتا نہیں جس رات محبوب کی ولادت ہوئی تھی اس رات حبل پر کیا گزری تھی؟ کیونکہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی 360 بت منہ کے بل گر کے پڑے تھے۔ پر وہ بڈھا اپنے عبادت خانے میں گیا، اس نے حبل کے گرد 7 پھیرے لگائے، بولا اے حبل یہ سعدیہ ہے، اس کا بیٹا محمد جانے کہاں ہے، اس کا پتہ بتا دو۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ جیسی اس بت نے، حبل نے یہ سنا، وہ تھر تھرایا، منہ کے بل گر پڑا۔ آس پاس جتنے مجسمے موجود تھے سارے گر گئے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اب وہ بوڑھا میرے پاس آیا، کہاں پر آتا، دانت اس کے کھڑکھڑانے لگے، گھٹنے تھرتھرانے کی آوازیں میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ بولا سعدیہ پریشانی نہ لو، تیرے بیٹے کا رب بڑا عظیم ہے، وہ اسے ضائع نہیں فرمائے گا۔ محمد برائے جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جلدی سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچی، سارا واقعہ عرض کیا۔ وہ بھی تڑپ گئے، تلوار کھینچ لی، انتہائی پر جلال انداز میں باہر نکلے۔ سب قریش آپ کے جلال کو دیکھ کر کانپ گئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہمارے سردار ہمارے لیے جو حکم فرمائیں ہم حاضر۔
حضرت عبدالمطلب سیدھے حرم پاک پہنچے، کعبہ شریف کا طواف کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب ان محمد لم یوجد فجمیع قومی کلہم متردد، اے اللہ محمد مصطفیٰ کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں، اس لیے میری ساری قوم پریشان ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے لوگو غم مت کرو، محمد کا رب ان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں ابو جہل اونٹنی پر سوار حضور کو آگے آگے بٹھائے وہاں آ گیا۔ اس نے آتے کہا، اے عبد المطلب نہ جانے تمہارے اس بیٹے سے ہمیں کیا پہنچے گا، میں گزر رہا تھا دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، میں نے اونٹنی کو نیچے بٹھایا، ان کو اپنے پیچھے بٹھایا، اب اونٹنی کو اٹھانا چاہا، اونٹنی اٹھی نہیں، اونٹنی ضد کر گئی، کھڑی نہ ہوئی، بڑی میں نے کوشش کی، اونٹنی نہیں اٹھی، پھر میں نے حضور کو اپنے آگے بٹھایا، اونٹنی کھڑی ہو۔ گویا کہ اونٹنی یہ کہہ رہی تھی، اے بے وقوف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور امام کو پیٹھ کرنا بے ادبی ہے۔ گویا تھی اس اونٹنی کی یہ صدا، بے خبر سرکار کو آگے بٹھا، جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرعون کے ذریعے کروائی، جو کہ ان کا دشمن تھا، دشمن سے ہی، دشمن کے گھر میں ہی حفاظت کروائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس شان کا اظہار کیا گیا کہ ابو جہل چاہے یا نہ چاہے، اللہ پاک نے ابو جہل سے اپنے محبوب کی خدمت کروا لی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے جس کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دی۔ مطلب یہ بنے گا کہ اے پیارے محبوب، آپ کا بچپن شریف تھا، آپ تنہا کہیں تشریف لے گئے تھے، دادا جان حضرت عبدالمطلب بھی ساتھ نہیں تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ نہیں تھی، ہزاروں دشمنوں کا خطرہ تھا، ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے دامن پاک کی طرف بڑھے، یہ تو بڑی دور کی بات، ابو جہل بدبخت نے آپ کی طرف پیٹ کرنے کی جسارت کی، تو رب رحمان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، آپ کا رب کریم جس نے آپ کو تنہا نہ چھوڑا اب بھی آپ سے عنایات بند نہیں کرے گا۔ لہٰذا اے محبوب تسلی رکھیے، آپ اپنے رب کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا وہ خدائے محمد، محمد کا دم خاص بہر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کا جو دوسرا معنی ذکر کیا ہے، اس کے مطابق اس آیت کریمہ میں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ مبارک زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے اعلان نبوت سے پہلے اور دوسرا حصہ اعلان نبوت کے بعد کا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ دو حصے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کا جو حصہ ہے نا، اس کے متعلق فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یعنی اے پیارے محبوب، آپ کی ظاہری زندگی مبارک کے جو ابتدائی 40 سال ہیں، ان 40 سالوں میں اللہ پاک نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا۔ پھر اس کے بعد جو زندگی مبارک کا دوسرا حصہ ہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد جو زندگی مبارک شروع ہوئی، اس کے متعلق فرمایا فَهَدَىٰ، یعنی پیارے محبوب محبت میں وارفتگی کے بعد وہ عرصہ شروع ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور علمک ما لم تکن تعلم، یعنی سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی جامعیت دیکھیے، کہ کمال دیکھیے کہ 63 سالہ زندگی کو قرآن کریم نے اس پوری زندگی مبارک کا پورا نقشہ صرف چند لفظوں میں کھینچ دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے کہ جو زندگی مبارک ہے وہ بھی بے مثال اور با کمال ہے، اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ فرق اتنا ہے کہ 40 سال کی جو پہلے والی زندگی ہے اس میں آپ کی مبارک شانیں آپ کا رب جانتا تھا،
محبوب صرف اللہ کی محبت میں وارفتہ تھے۔ اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال عرصہ ہے ان میں محبوب کی شانوں کا مخلوق پر بھی اظہار ہو گیا۔ جب اعلان نبوت ہو گیا پھر لوگوں نے دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے بھی دیکھا اشاروں سے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتا بھی دیکھا، درختوں کو، جانوروں کو حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اور یہ 23 سال کا جو وہ عرصہ تھا بعد کا، کہ جب کمالات مصطفیٰ کا کچھ تھوڑا سا اظہار بھی مخلوق پر ہو رہا تھا۔ اب اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوئے نا ضال، اس کا ترجمہ جو درست ترجمہ ہے اس کا وہ ہے یہ کہ محبت الہی میں وارفتہ۔ جتنے لوگوں نے اوروں نے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی مطلب ہوتے ہیں، اور عربی زبان تو اتنی وسیع ہے کہ ایک ایک لفظ کے تو بہت زیادہ مطلب ہوتے ہیں۔ اب ترجمہ کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے کتنی محبت رکھتا ہے، کتنا با ادب ہے، کتنا سچا عاشق رسول ہے، وہ اس کے مطابق پھر ترجمہ کرتا ہے۔ باقیوں نے کیا ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا اور اپنی طرف راہ دی۔ اب ایک عام بندہ بھی یہ لفظ سنے گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب کے بارے میں ایسا جملہ، گمراہ پایا، گمراہ، ہم ویسے کسی عام بندے کو کہتے تو گمراہ ہے تو اسے غصہ آ جائے گا، یہ تو جملہ درست نہیں ہے۔ لیکن جتنے آپ ترجمے پڑھیں گے سب نے لکھا اللہ نے گمراہ پایا، راہ دی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، ایسے تو نہیں تاجدار بریلی کی شان لوگ بیان کرتے کہ جس نے پوری دنیا میں ایک سنیت کا ڈنکا بجایا، جو صحابہ والے عقائد تھے اس کو پوری دنیا میں لوگوں کے سینوں میں بسایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے وہ نہیں کیا اللہ نے گمراہ پایا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ نے آپ کی محبت، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اور رفتہ پایا اور آپ کو اپنی طرف راہ دکھائی۔ اب یہ ادب والا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت میں وارفتہ، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ کہیں اور ترجمے پہ نظر پڑے نا اور کہیں گمراہ والا لفظ نظر آئے تو سمجھ لے کہ ترجمہ کرنے والا بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہاں یہ ترجمہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے اندر اور ہی بہت جگہوں پہ اس نے گڑبڑ کی ہوگی، ایسے ترجمے کیے ہوں گے کہ جس میں اللہ اور اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کے الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ تو اس لیے ترجمہ اگر پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، اس میں آپ کو ایک لفظ بھی بے ادبی والا نہیں ملے گا، ہر لفظ میں ادب اور عشق چھلکتا ہوگا، اللہ کا ادب ہوگا، اللہ کے محبوب کا ادب ہوگا، عشق رسول میں ڈوبا ہوا ترجمہ ہوگا، ادب و احترام والا ترجمہ ہوگا۔ عام طور پر انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، لیکن اللہ کے محبوب کے لیے جب بولا جائے گا تو پھر گمراہ نہیں ہوگا، پھر ہوگا محبت الہی میں وارفتہ۔ اب گمراہ کا کتنا غلط ترجمہ اللہ کے نبی کی شان کے لیے، مگر اس جگہ یہ لفظ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں یہ معنی ہم ہرگز نہیں لیں گے۔ اس جگہ مطلب ہوگا محبت الہی میں وارفتہ۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے ہوئے ہیں نہ ٹیڑھا راستہ چلتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ، ایک سیکنڈ، بلکہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے لفظ بولا جائے گمراہ۔ لفظ گمراہ نہیں بول سکتے، حضور کی زندگی کے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بول سکتے۔ محبوب گمراہوں کو تو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب ان سے کہہ دیجئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی اے غیر مسلموں کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم سمجھ نہیں رکھتے؟ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی مبارک تمہارے سامنے گزری ہے، اس کے ایک ایک لمحے پہ، ایک ایک منٹ پہ غور کرو، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ آقا دو جہاں جیسا سچا بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ محبوب کی وہ 40 سالہ مبارک زندگی ہے جسے اللہ پاک نے قرآن کریم کی سچی کتاب ہونے کی، حضور کے سچا رسول ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی مبارک بھی یہ کم اہم نہیں ہے، اس میں بھی آپ کی شانیں وراء الورا ہیں۔
وہ زندگی مبارک کیسی تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے آقا کی پیاری امی جان فرماتی ہیں کہ میرے جب نور نظر کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا آپ سجدے کی حالت میں تھے، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، گویا کہ آپ رب کے حضور اظہار بندگی فرماتے ہوئے التجائیں کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے! اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا تو دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اپنی امت کی فکر تھی حضور کو، دنیا میں تشریف لاتے ہی امت کی فکر، زندگی بھر امت کے لیے فکر مند رہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، غاروں میں جا جا کے لمبے لمبے سجدے کرتے رہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، قیام اتنے لمبے کرتے تھے اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے، اپنی امت کو بخشوانے کے لیے۔ اس لیے تو امتی آقا کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں کہ آقا آپ کا در مل گیا ہے تو اب تو بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ کشف راز من رعانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، بے خودی ہے باعث کشف حجاب، مل گیا ملنے کا رستہ مل گیا۔ ان کے در نے سب سے مستغنی کیا۔ جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں نا، ہر در سے امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں، تو یک در گیر محکم گیر، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گئے۔ ان کے جو غلام ہو جاتے ہیں نا، وہ بغیر مانگے ہی آقا اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، نا خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا۔ دونوں عالم سے مجھے کیوں کھو دیا، نفس خود مطلب تجھے کیا مل گیا، آنکھیں پر نم ہو گئیں سر جھک گیا، جب تیرا نقش کف پا مل گیا۔ خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ ہے محبت کس قدر نام خدا، نام حق سے نام والا مل گیا۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنے امتیوں کی فکر ہے، تو پھر امتیوں کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمیں بس سہارا مل گیا، ہمیں ٹھکانہ مل گیا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، شفاعت ہو جائے گی۔ لیکن جو مانتے ہیں آقا کی شفاعت کو، ان کی ہوگی۔ تو دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدے میں تھے، رب حبلی امتی کی صدا تھی۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب سجدے میں ہوتا۔ پیارے آقا نے دنیا میں تشریف لاتے سجدہ کیا، اس سے پتہ چلا کہ آپ کو اللہ سے بڑی محبت ہے، اور قرب الہی کی منزلیں پیدا ہوتے ہی آپ طے فرما چکے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلند رتبہ ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے حضور سجدہ کیا، اور آج کی امتی افسوس ہے کہ ہم سے 5 نمازیں پوری نہیں پڑھی جاتی۔ ہم نے حدیث پاک سنی کہ اللہ کے قریب تر بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ افسوس ہم سجدہ نہیں کرتے، کرنے چاہیے۔ سجدہ افضل ترین عبادت ہے۔ نمازیں پڑھیں سجدے کی سعادت ملتی ہے، نفل پڑھیں سجدوں کی سعادت ملتی ہے، سجدہ شکر ادا کریں، تلاوت کریں، سجدے والی 14 آیات ہیں اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ حضرت ربیعہ اسلمی صحابی رسول ہیں، آپ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے پیارے آقا کو وضو کے لیے پانی پیش کیا، میرے آقا اس وقت آپ کی رحمت جوش پہ آئی، فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے۔ اب ہم سے کوئی مانگے، کوئی ایسا لمحہ آ جائے، کوئی کہہ چلو جو مانگو، ہم دنیا مانگتے ہیں، ہمیں اتنے کروڑ چاہیے، اتنا یہ چاہیے وہ چاہیے، دنیا ہی مانگیں گے۔ صحابہ کی سوچ دیکھی، وہ آقا کی تربیت ہی ایسی تھی،
کہ دنیا نہیں مانگتے تھے، یہ آخرت مانگتے تھے۔ دنیا میں تو جیسے تیسے وقت پاس ہو جاتا ہے، لیکن آخرت جس کو اچھی مل گئی نا، جنت مل گئی، جنت میں آقا کا پڑوس مل گیا، جنت الفردوس مل گئی، تو سمجھ لو سارے کام ہو گئے، بیچ والے مراحل سارے طے ہو گئے۔ سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب عرض کرتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ اب مختصر سے اس جملے میں بہت کچھ مانگ لیا، ایمان کی سلامتی بھی مانگ لی، قبر کے امتحان میں پاس ہونا بھی مانگ لیا، میدان معاشر کے سارے معاملات کلیئر ہونے کا بھی مانگ لیا، پل صراط سے پار ہونا بھی مانگ لیا، جنت الفردوس ہی مانگ لی، اور اس میں پھر پہنچنے کے بعد آقا کا پڑوس ہی مانگ لیا۔ مانگنے میں بھی عقل چاہیے نا، بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد جب جنت میں پہنچیں گے مسلمان، جب اللہ فرمائے گا نا مانگو، پھر سارے سوچیں گے کیا مانگیں، اس ٹائم پھر علماء کے پاس جائیں گے، آپ بھی بتائیں کیا مانگنا چاہیے۔ واللہ اتنی بڑی آفر رب کر رہا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے، جنت بھی مل گئی، ساری نعمتیں مل گئی، رہ کیا گیا پیچھے؟ تو اب اللہ مزید فرما رہا ہے مانگو، اس وقت پھر علماء کے پاس جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نبی سے علم دین ہمیں سیکھنا چاہیے، نبی سے علماء کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے، خود علم دین حاصل کرنا چاہیے، تاکہ جنت میں بھی یہ علم دین ہمیں کام آئے۔ اس وقت بھی جب رب فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت بھی علماء کے پاس جائیں گے، بتائیں آپ بھی بتا دیں مانگیں کیا۔ تو صحابی نے کیا مانگا کہ آقا آپ کا پڑوس چاہیے، سائل ہوں تیرا، مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، معلوم ہے مجھ کو تیرے اقرار کی عادت، کیونکہ وہ مالک ہیں، وہ مالک خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، دی خلد جناب ربیہ کو، اور بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے۔ حضرت ربیہ کو جنت عطا فرما دی، اور وہ تو بانٹنے والے ہیں، دنیا میں رہ کے جنت بانٹ رہے تھے، جنت کی نعمتیں یہاں رہ کے بانٹ رہے، اس لیے تو کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، کہ آقا منہ سے بولتے جائیں، اور ساتھ ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے منشی، ہاں جی حکم کریں کس کو کیا دینا ہے، اس کو یہ دے دو، اس کو جی جی لبیک لکھ لیے، جی سر اوکے سر، اس کو دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا، اس کو اتنے کروڑ دے دو، اس کو اتنی گرانٹ دے دو، اس کو یہ دے دو۔ تو نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ادھر ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا۔ ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مسئلہ پریشانی آتی ہے جہاں سے ملنا ہے نا ادھر توجہ نہیں ہوتی، اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، جو گستاخیاں کرتے ہیں، میلاد کو نہیں مانیں گے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بکواس کریں گے، حضور کی شان میں گستاخیاں کریں گے، کبھی حضور کے علم غیب پہ اعتراض کریں گے، کبھی حضور کے معاذ اللہ امی کا معنی ان پڑھ کہہ کے حضور کی شان میں گستاخیاں کریں گے، کبھی شفاعت کا انکار کریں گے، کبھی توسل کا انکار کریں گے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں کم وقت کے ہاتھ سے ایمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نعمتیں بانٹنے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، بس انہی سے مانگنا چاہیے، وہ دیتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اس لیے تو فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگنا ہے۔ تو انہوں نے بھی جنت مانگی، اور جنت میں بھی آقا کا پڑوس مانگا۔ تو پھر میرے آقا نے کیا جواب دیا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر۔ تو کثرت سے سجدے کرنا یہ جنت میں آقا کا پڑوس دلانے والا عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے، کثرت سے سجدے کرنے ہیں، روزانہ ہم نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اب اگر ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں، اس میں جو سنتیں ہیں نوافل ہیں ہم مکمل ادا کریں، تو
48 رکعتیں بنتی ہیں، 96 سجدے یہ بن جاتے ہیں اس نمازوں کے، 96 96 سجدے یہ ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ مزید آپ تھوڑے تہجد بھی شامل کر لیں، 2 رکعت، 100 سجدے ہو گئے۔ تو تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں، فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اذان سے تھوڑا 10-20 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت تہجد کی ادا کر لیں، ہو سکے تو گھنٹہ 2 پہلے اٹھ جائیں، تو پھر اس کی برکتیں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کیا کچھ ملتا ہے، کیسا کرم ہوتے ہیں۔ لیکن چلیں شروع تو کرنا چاہیے نا کسی طرح، 10-15 منٹ کی قربانی دے کے تھوڑا پہلے اٹھ کے تہجد کی 2 رکعت پڑھ لیں، بڑے فضائل ہیں، جہنم کی آگ سے بندہ بچ جاتا ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمت جوش بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہوتا ہے، آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، فرماتا ہے مانگو تمہیں دیا جائے گا، سوال کرو سوال پورا ہوگا، یعنی خود رب فرما رہا ہے، آفر کر رہا ہے گناہوں کی بخشش کی، اور جو مانگنا ہے وہ مانگنے کا ٹائم ہے تہجد۔ لوگوں کی بارگاہ میں رونے کی بجائے وہ وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں رونے کا، رو رو کے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اپنی پریشانیاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم اٹھیے اور تہجد کی نماز، تہجد کے 2 رکعتیں اگر شامل کریں تو مزید 2 سجدے، 96 سجدے ہو گئے، 100 سجدے ہو گئے مزید۔ اب ساتھ اگر اللہ توفیق دے تو اشراق و چاشت بھی تھوڑی سی ساتھ ملا لیں، 2 رکعت اشراق کر لیں، 2 رکعت چاشت کے ساتھ ملا لیں، اور اس کے سجدے مزید شامل کریں گے تو 120 سجدے ہو جائیں گے۔ 2 رکعت صلاۃ و توبہ بھی شامل کر لیں، روزانہ رات سونے سے پہلے 2 رکعت توبہ کی ادا کر لیں، تو یہ ملائیں گے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ہوتا ہے، صلاۃ توبہ کے 132 سجدے ہو گئے۔ اب اگر ساتھ قرآن پاک میں جو 14 آیات ہیں سجدے والی، اس کو بھی تھوڑا ایڈ کر لیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، تو 14 سجدے کے بھی کر لیں، تو یہ کل ملا کے تقریباً یہ بن جائیں گے 146 سجدے روزانہ، جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور جو آیات سجدہ ہیں یہ ایسی ایک مجرب نسخہ ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ یہ 14 آیات پڑھ کر جو 14 سجدے کر لیتا ہے نا، اللہ پاک اس کی حاجات پوری کر دیتا ہے۔ ہم کثرت سے سجدے کرنے کی عادت بنا لیں، اس سے کیا ہوگا، اللہ کا قرب ملے گا اور جنت میں آقا کا پڑوس ملے گا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جب بولنے کی عمر کو پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا جملہ جو زبان مبارک سے نکالا وہ تھا اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب کی سب تعریفیں بار بار اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، صبح و شام اللہ کی پاکی ہے۔ مزید فرماتی ہیں، رات کو جب آپ آرام فرما ہوتے تو دل مبارک سے یہ آواز آتی تھی، لا الہ الا اللہ قد وسعنا العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ اللہ، وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ کمال کی بات ہے نا کہ ارد گرد ماحول کیسا ہے، بتوں کے پجاریوں کا، شرک والا ماحول ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کسی نے درختوں کو خدا بنا رکھا ہے، کوئی سورج کو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتا ہے۔ اب ایسے ماحول کے اندر حضور کا نرالا بچپن، آپ پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتے ہیں، بولنے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اللہ کا نام پکارتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک کا وجود ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک ایک ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں، یہ بھی جانتے تھے کہ ساری تعریف اگر کسی کے لیے ہو سکتی ہے تو پھر اللہ کی ذات ہے۔ اب یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے آقا نے زبان سے پہلا لفظ نکالا اللہ۔ اب ہم امتیوں کے بچے بھی پہلے کیا بولتے ہیں، ایکٹروں کے نام بولتے ہیں، گانے باجے بولتے ہیں، جو وائرل چیز ہو رہی ہے ان دنوں میں، کوئی گانا کوئی الفاظ، تو ہمارے بچوں کی زبان پہ وہی، کیونکہ بڑوں کی زبان پہ وہی ہوتا ہے، پھر بچوں کو بھی ہم موبائل پہ وہی چیزیں سنواتے ہیں جو خود سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو 6 مہینے کا ہے، ابھی تو 1 سال کا ہے، خیر ہے ہم نے موبائل لگایا ہوا ہے، ہم نے ٹک ٹاک یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، وہ بچہ سن رہا ہے، اس بچے میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے نہیں بول سکتے نا، چھوٹے ہوتے ہیں 1 مہینے کے ہوتے ہیں، چاہے 1 دن کا بچہ ہے، وہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے اور بالکل خالی ٹیپ ہے،
جو اس کو سنائیں گے، جو اس کے کانوں کے ذریعے اندر جائے گا نا، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو بچانا ہے، گانے باجوں سے بچانا ہے، بری باتوں سے بچانا ہے، گناہوں والے معاملات سے بچانا ہے۔ اور کیسے بچائیں گے؟ جب ہم خود بچیں گے، جب گھر والے بڑے اس سے بچیں گے۔ تو اب گھر میں ٹی وی پہ میوزک چل رہا ہے، گھر میں دیگر گناہوں کا سلسلہ ہے، اب بچہ وہی کرے گا نا جو دیکھے گا، جو سنے گا۔ گھر میں نماز ایک نہیں پڑھتا، اب بچہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ بچہ جو نوٹ کرے گا کہ میرے گھر میں جب کوئی آواز آتی ہے ایک مسجد کی طرف سے یا کہیں سے بھی ایک آواز آتی ہے، تو گھر والے اٹھ کے وضو کرتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں۔ اب اسے پتہ تو نہیں وضو کرتے ہیں، لیکن یوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یوں کوئی چیز بچھاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ اب اسے نام نہیں پتہ ان چیزوں کے، لیکن بچہ ہر چیز کاپی کر رہا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب بچہ وہی کرے گا، بچہ نقل کرتا ہے۔ کئی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، بچے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صاحب بچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بچہ جائے نماز بچھا کے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے اسے نہیں پتا لیکن لگے ہوتے ہیں۔ ایک سال کے بچے ہم نے دیکھے ہیں، لگے ہوتے ہیں۔ اس سے چھوٹے بچے جو منہ سے، جس گھر میں اللہ اللہ ہی بولا جاتا ہے بچوں کے سامنے، کچھ اور نہیں بولا جاتا، ان کے منہ سے زبان سے اللہ ہی نکلتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اگر کچھ بولنا ہی ہے تو بجائے فضول باتیں بولنے کے اللہ 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 یہ بولیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ بولیں، کیونکہ یہ اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو یاد ہو جائے گا۔ یہاں تک واقعات ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو آدھا قرآن حفظ ہو جاتا ہے۔ کتنے اللہ کے ولیوں کے ہم واقعات سنتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے پڑھایا، پڑھو بسم اللہ شروع کرو، بچے نے 15 پارے سنا دیے۔ کہا بیٹا یہ کیا، آگے بھی سنا دو۔ پھر جب 15 سنا دی، کہا نہیں میری ماں کو اتنے ہی یاد، میں جب ماں کی پیٹ میں تھا تو میری ماں تلاوت کرتی تھی، میری ماں کو یہی 15 ہی یاد تھے، تو میں پیٹ کے اندر تھا، میں نے سن سن کے یاد کر لی۔ تو تربیت تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بچہ بھی چھوٹا ہے، 6 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، تو بچوں کی تربیت یہ شروع ہی سے ہوتی ہے، تو ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بھی انتہائی خوبصورت، انتہائی خوشبوؤں والا اور دیکھنے کی طعم نہیں تھی۔ میرے آقا کا ہر عضو بھی معجزہ ہے، ہر چیز ہی میرے آقا کی جدا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی جو ادائیں ہیں وہ بھی بڑی نرالی تھیں۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا بچپن میں بھی، کبھی بچپن میں بھی قہقہ نہیں لگایا، نہ کوئی جاہلیت والا کوئی کام کیا، اور بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ آج بچے سمجھتے ہیں شاید کھیلنا بڑا ضروری ہے، یہ تو شاید اس کو فرض سمجھ لیا ہے کہ نہیں ہمیں کھیلنے کیوں نہیں جانے دیا جاتا۔ بھائی ضروری نہیں ہوتا۔ غوث پاک جب کھیلنے گئے تو آواز آئی ہے عبد القادر تو کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ تو شاید ہم نے بچوں کو ایسی تربیت ایسی کر دی کہ بچہ سمجھتا ہے میں نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے، لازمی کھیلنا ہے۔ کھیل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ساری بڑوں کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا کا بچپن مبارک کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اور بچپن ہی سے اللہ کا ذکر کرتے، رات کو سوتے تو آپ کے مبارک دل سے ذکر کی آواز آتی تھی، جب کھاتے پیتے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ اور غار حرا کے جو واقعات ہیں کہ وہاں جا کے اللہ کی محبت میں کتنے دن وہاں رہتے، عبادت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا، رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ محبت الہی ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں بھی مل جائے، تو اپنے دل کو باطنی بیماریوں سے پاک کریں گے تو محبت الہی ملے گی۔ اب چند ایک چیزیں ضروری توجہ سے سنیے گا، 9 چیزیں ہیں اگر ہم محبت اللہ کی پانا چاہتے ہیں، محبت الہی کے طلبگار ہیں، ہر مسلمان طلبگار ہے، تو یہ 9 باتیں یاد رکھ لیجئے۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، ہر وقت جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیں۔ سونے سے پہلے بھی یہ نہیں کہ اب سونے لگا ہوں تو ویسے سوتے ہوئے ٹوٹ ہی جاتا ہے تو کیوں کروں، سونے سے پہلے بھی وضو کر لیں، بے شمار فضائل ہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنا کس سے دل روشن ہوتا ہے۔ خلوت یعنی گوشہ نشینی، خلوت کی مدد سے بندہ دنیاوی مشغولیات سے فارغ ہو پاتا ہے، اس کے یکسوئی مل جاتی ہے، دل و دماغ حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو خلوت نشینی یہ محبت الہی پانے کے لیے۔ تیسری چیز ہے خاموشی، سکوت، زیادہ کوشش کریں خاموش رہیں، زیادہ نہ بولیں، اس سے عقل روشن ہوتی ہے، سمجھنے کی، یاد کرنے کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ چوتھی چیز ہے بھوک، بھوک کے ذریعے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔
یعنی کم کھانا، بیداری، کم سونا، نفی خاطر، دل کو فضول فکروں اور خیالات سے پاک رکھنا، ہر حال میں رضا الہی پر راضی رہنا، فکر سالم یعنی شرعی اصولوں کے مطابق اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ نے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہا کریں، یاد کرتے رہا کریں، اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور نامی چیز ہے ذکر دائم، ہمیشہ اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں مصروف رہنا۔ یہ 9 وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جو اس کی پابندی کرے، استقامت سے یہ 9 کام کرے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی محبت نصیب فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، وما علینا الا البلاغ۔